آپ کسی چیز کو اس انداز میں تیار کریں جیسے آپ علیہ السلام کی دعوت سے حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے، حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، دیگر، اور جیسے وضاحت ہوئی کہ 6 عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے انہوں نے حضرت ابوبکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، تو ہمیں بطور علماء، بطور ایک داعی ہونے کے ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے جو خود بھی ان کا کردار روشن بنے اور وہ آگے لوگوں کو اس انداز میں تیار کریں کہ جو ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو کام آپ نے کیا ہے، جو تعلیمات آپ نے ان میں انجیکٹ کی ہیں، وہ آگے لوگوں تک پہنچانے میں معاون بنے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ ایک داعی جو ہے، داعی ہو یا مدرس ہو، دونوں کا میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ کار ایک ہے۔ داعی کا اور مدرس کا جو زمینی حقائق ہیں ان کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل جی۔ ایک مدرس آدمی ہے، بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، جب وہ مدرس جو ہے وہ بچے کو سمجھ نہیں سکے، اس کی ذہنی صلاحیت کو نہ سمجھ سکے اور وہاں کے حالات کو نہ سمجھ سکے تو وہ اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ایک داعی کا ہے۔ جہاں داعی جاتا ہے ہر مقام پر حالات مختلف ہوتے ہیں اور دعوت وہ کارگر ثابت ہوتی ہے جو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ اگر زمینی حقائق سے بے خبری ہو تو وہ دعوت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بزرگوں کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل ضرور۔ یہ ضلع بہاول نگر، تحصیل غالباً ہارون آباد ہے یہ بہاول، جی بالکل۔ اور وہاں ایک ہے بنگلہ یتیم والا، بڑی معروف جگہ ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے آس پاس کوئی گاؤں ہے، گاؤں کا نام میں بھول گیا ہوں۔ تو ویسے میرا بھی 1-2 دفعہ وہاں جانا ہوا ہے۔ تو ایک وقت وہ تھا وہاں صرف ایک اہل حدیث تھا، چھوٹا سا زمیندار تھا وہ، اس نے بزرگوں کو دعوت دے دی، بزرگوں نے وعدہ کر لیا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جو تھا نا اپنا بنگلہ یتیم والا، وہاں سے 10 میل آپ نے پیدل سفر کیا ہے۔ وہاں گئے ہیں، گرمیوں کے دن تھے، سورج غروب ہونے والا تھا، جب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ اپنی بھینس کا دودھ نکال رہا تھا۔ صحیح ہے، جس نے دعوت دی تھی۔ ہاں، جس نے دعوت دی تھی۔ وہ بزرگوں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، تو اس نے اسلام کا جواب بھی نہ دیا۔ وہ کہنے لگا جی نہیں حافظ صاحب، نمبردار نے پابندی لگا دی ہے، وہ تو مجھے بھی گاؤں سے نکال دیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب مسکرائے، وہ کہنے لگے کہ بھئی کوئی بات نہیں، آپ حوصلہ کریں، مجھے بتائیں کہ نمبردار صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا جی دور سے اشارہ کیا، وہ ڈیرا ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے بلا کے مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر تو نے یہاں بیان کرایا تو فساد ہوگا، تو تجھے بھی ہم نکال دیں گے۔ اس دور میں نمبردار کا ایک مقام ہوتا تھا۔ بزرگ وہاں نہیں ٹھہرے، سیدھے نمبردار کے ڈیرے پہ چلے گئے، جا کے کہنے لگے کہ نمبردار صاحب السلام علیکم، میرا نام حافظ عبد القادر روپڑی ہے، تو میں یہاں آیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ اگر ہم بیان کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں فتنہ فساد کھڑا ہوگا، تو ہم فتنہ فساد برپا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے پابندی عائد کر دی ہے تو میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اپنے بھائی کو سلام کر کے نہ جاؤں تو یہ ایک زیادتی ہے۔ صحیح۔ تو میں صرف آپ کے ڈیرے پر آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔
تو وہ کہنے لگے حضرت بیٹھے، کہنے لگے نہیں اب میں نے بیٹھنا نہیں، میں نے سلام کرنا تھا، سلام کر لیا ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ ہاں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو وہ نمبردار صاحب کہنے لگے کہ نہیں آپ بیٹھے تو صحیح، انہوں نے زبردستی بٹھایا۔ تو جب بٹھایا وہ پانی شانی لے کے آئے، ظاہر ڈیرے دار تھا، اس کی عزت کا بھی مسئلہ تھا، تو حضرت حافظ صاحب نے اسے تبلیغ شروع کر دی۔ تو پانی پیا، پانی پینے کے بعد جب 15-20 منٹ گزرے تو حضرت حافظ صاحب کہنے لگے نمبردار صاحب یہ باتوں میں تو ٹائم ہی زیادہ ہو گیا ہے، اب اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ جی۔ اب وہ نمبردار حضرت حافظ صاحب کی اس بات سے اتنا متاثر ہو، وہ کہنے لگا کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، بیان ہوگا۔ اس وقت وہ ڈھول ہوا کرتے تھے، جی جی۔ نمبردار نے ایک ڈھول والے کو بلایا کہ دیہات میں اعلان کر دو کہ عشاء کی نماز سارے مسجد میں پڑھیں۔ اللہ۔ تو ان لوگوں نے حافظ صاحب کو پھر 3 دن وہاں ٹھہرایا۔ تو اصل مقصد میرا بیان کرنے کا یہ تھا، دائی ہو یا مدرس ہو، اسے حکمت یہی ہوتی ہے کہ وہ زمینی حقائق جو ہے نا وہاں کے، ان کو مد نظر رکھے۔ اگر مد نظر رکھے گا تو اس کی دعوت جو ہے وہ بااثر ہوگی، اگر وہ مد نظر نہیں رکھے گا تو بسا اوقات وہ دعوت جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ منفی بھی پڑ سکتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور ایک دائی اور جو مدرس ہے اس کو بھی چاہیے کہ زمینی حقائق جو ہے نا ان کو ضرور مد نظر رکھے۔ بالکل ٹھیک۔ سامعین کی صلاحیت ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی بات سمجھتے ہیں، ان کی زبان میں پھر ان کے ساتھ بات کی جائے، یعنی گفتگو کا لیول وہ ہونا چاہیے جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ایک مجھے واقعہ اور یاد آ گیا، حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ ہمارے استاذ تھے، انہوں نے حدیث متواتر پر بحث کی، ان کی 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی، بڑی علمی تھی، ظاہر ہے وہ اہل علم تھے تو گفتگو بھی علم والی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کا بیان تھا قلعہ دیدار سنگھ میں، تو ایک بابا جی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب، حافظ عبد المنان صاحب تواتر کرتے رہے، ان بابا جی کو متواتر کا لفظ بھی نہیں آتا تھا، جی جی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو تواتر کہتے تھے وہ ہوتا کیا ہے؟ صحیح۔ حضرت حافظ صاحب مسکرا پڑے، وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ دلی شہر ہے، یہ حضرت حافظ صاحب نے مثال دی، کہنے لگے جی ہاں ہے۔ مجمع سے پھر پوچھا کہ کسی نے دیکھا ہے؟ 1 یا 2 آدمی تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ہم نے دیکھے۔ حضرت حافظ صاحب پھر پوچھنے لگے بھی ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، تو مجمع سے آواز آئی کہ یہ حافظ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ دلی شہر ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ اسی کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اللہ۔ اب یہ گفتگو جو تھی ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تھی، ان کو حدیث متواتر کی تعریف سمجھا دی، جی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا